السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو الحمدللہ باب الصدق کی آج ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، اور بڑی حدیث ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت سے میننگ رکھے ہوئے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلازقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقر فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق علیہ۔ جی تو یہ حدیث ہے، اور غالباً یوشع علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی یہاں جو غزا انبیاء نبی من انبیاء اللہ کا جو تذکرہ ہے۔ جی تو دیکھتے ہیں اس حدیث کے اعراب کو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، اچھا جی، قالا کا جو فاعل ہے وہ ہے ہوا، جو ریورٹ ہو گیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف کہ انہوں نے فرمایا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالا کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فاعل قالا کیا فرمایا آگے مقولہ ہے، اور یہ اینڈ تک پوری حدیث مقولہ ہے، یہ پوری حدیث یہاں سے آگے لے کے اس قالا کا مفعول بنے گی۔ وہ کیا جی، غزا نبی من الانبیاء، غزا یغزو باب نون سے آتا ہے، غزوے کے لیے، جنگ کے لیے جانا، جنگ کرنا۔ نبی یہ نکرہ فاعل غزا، آگے من الانبیاء یہ نبی کی صفت، یعنی غزا نبی من الانبیاء، یعنی نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ کیا، یعنی غزوہ پر گئے، جنگ کے لیے گئے، جہاد کے لیے گئے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، مبتدا نمبر 1، مبتدا 2 متعلق قائم مقام خبر، یہ پورا جملہ معترضہ ہے۔ جو آگے بھی معترضہ کیا ہوتا ہے، نارمل جملے کے، یعنی جملے کے دو نارمل اجزاء کے بیچ میں آ جائے اور اس کا جملے سے تعلق نہ ہو۔ فقالا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان سب پر، تو یہ علیہم جو ہے یہ انبیاء کی طرف چلا گیا۔ فقالا کا فاعل ہوا، وہ چلا گیا، آپ بتائیں گے، آپ بنت عبید اللہ، یہ ہوا فاعل کہاں گیا؟ یہ نبیون کی طرف۔ فقالا کا فاعل نبیون کی طرف گیا، کہ اس نبی نے کہا لقومہ اپنی قوم سے، لا یتبعنی، مزین مجھے بتائیے لا نفی ہے یا نہیں ہے؟ سر لا نہیں ہے۔ لا نہیں ہے، کیسے پتہ چلا آپ کو یہ لا نہیں ہے؟ سر کیونکہ جو یتبع ہے یہ مجزوم ہے۔ ویری گڈ، یہ مجزوم ہے، تب یہ یتبع، یتبع کا فاعل کیا ہے روبینہ؟ ہوا۔
تو پھر راجلون کو جملے میں کیا بنانا چاہیں گے آپ؟ سوری ٹھیک ہے یہ آگے غلطی میں ظاہر آپ ہے کی راجل آبزرو کر رہا راجل ہوں، سوری یہ سر غلطی آپ مسلسل کر رہی ہیں، جلدی میں جواب دیتی ہیں اور پھر اس کو کریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سوری سر آئندہ اس خیال رکھیے گا، نہ آنا الگ بات ہے اور جلدی میں غلطی کرنا الگ بات ہے۔ نی کیا ہے مزین؟ سر مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ تو مزین کیا مطلب ہوا؟ لا یتبعنی رجل، نہ پیروی کرو میری، یہ تو پھر رجل کا کیا کریں گے؟ نہیں، نہ پیروی کرو ایک مرد کی۔ نہیں فائل کیا؟ آپ نہیں بولے روبینہ، مزین فائل کیا ہے؟ رجل، تو پیروی کس نے کرنی ہے جو فائل ہے؟ رجل نکیرہ ہے، نکیرہ کا کیا ترجمہ کریں گی؟ ایک مرد یا کوئی مرد۔ کوئی مرد۔ سو لا یتبعنی رجل، آپ ترجمہ کریں کوئی مرد سے۔ کوئی مرد پیروی نہ کرے میری۔ ویری گڈ، کوئی مرد پیروی نہ کرے میری، ٹھیک ہے؟ جی سر۔ دیکھیں ہمیشہ خیال رکھیں، فعل کیا ہے؟ یتبع، فائل کیا ہے؟ رجل۔ تو اب آپ نے رجل کو اس کا فائل بنانا ہے کہ کوئی مرد پیروی نہ کرے، مفعول کیا؟ نی میری، ٹھیک ہے؟ جی جی لا سر۔ یتبعنی رجل، کوئی مرد میری پیروی نہ کرے۔ اوکے، اب مرد کی آگے صفت آ رہی، کس قسم کا مرد؟ مالا کا بد امراتن۔ اوکے، مجھے یہ بتائیے روبینہ، مالا کا ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی اس کا فائل ہے ہوا، وہ کس طرف راجع ہے؟ آدمی کی طرف رجل رجل کی طرف، ٹھیک ہے۔ بدھ امراتن، یہ مفعول مرکب اضافی، یہ بیسیکلی بدع کہتے ہیں عقد نکاح کو، کس کو؟ عقد نکاح ہاں جی، یعنی نکاح جب مکمل ہو جائے اس کو کہتے ہیں، یعنی بیسیکلی نکاح ہو چکا ہے، صحیح ہے؟ جی جی یہاں مقصد یہ بدھ لفظ استعمال نکاح میں تب کیا جاتا ہے کہ جب نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ جی یعنی کسی آدمی کے ہاتھ میں کسی عورت کے نکاح کا پروانہ اس کے پاس ہو، یعنی اس کے پاس پرچہ ہو، اس کے جی پاس نکاح کے جی جو بندھن ہے وہ اس کے پاس ہو، پرچہ تو میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہو۔ مالا کا بدع ٹھیک امراتن۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ بنت عبید اللہ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا، بنت عبید اللہ، یہ آپ کا ٹیسٹ سمجھ لیں، لیکن اس پہ وہ گفٹ نہیں ملے گا، یہ ویسے ٹیسٹ ہے خالی سوکھا، ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ واو جی صفت کے لیے ہے یا حال کے لیے ہے؟ آپ کی تو آواز ہی چلی گئی ہے۔ حال کے لیے ہے حال کے لیے ہے، کس کا حال ہے؟ رجل دیکھیں نا، ٹیسٹ میں آپ فیل ہو گئی نا، اب آپ خاموش رہیں۔ جی ثانیہ بنت ارشد، یہ کس کا حال ہے؟ چلیں ہم زیادہ لمبا نہیں کرتے، دیکھیں عبید اللہ، رجل نکیرہ ہے، نکیرہ کا تو حال نہیں بن سکتا، تو لازمی بات ہے یہ جملہ حالیہ کسی معرفہ کا حال بن رہا ہے، اور اس جملے میں معرفہ اس مالکہ کا ہوا فاعل ہے، جی اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا۔ ہوا یہ اب اس کا حال ہے کہ اس کا حال کیا ہے؟ مالا کا بدھ، بے شک یہ جا ادھر ہی رہا ہے گھوم کے، لیکن جملہ حالیہ نکرہ کا نہیں بن سکتا۔ اوکے، جی مالا کا بدھ امراتن وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِي بِهَا، یہ میں خود ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو۔ ہوا مبتدا، یرید خبر، ارادہ یرید باب فعال میں سے، اس کا مفعول ہے ان یبنی بہا، بنا یبنی کا مطلب تو ہوتا ہے بنانا، لیکن یہاں دیکھیں عربی زبان کتنی خوبصورت ہے، باتوں کو اشارے کنائے میں کہا جاتا ہے۔ یریدو کا فاعل ہوا، یہ اسی رجل کی طرف چلا گیا۔ ان مصدریہ، یبنی منصوب ہوا، اس کا فاعل بھی ہوا جو
اس یریدہ کے فائل کی طرف چلا گیا، بہا میں ہا یہ اس عورت کی طرف چلا گیا. یہ ہوتا ہے یعنی عربی زبان میں جب شادی کے بعد مرد اور عورت پہلے دن کی جو ملاقات ہوتی ہے اس کو اس طرح سے بنا یبنی بہا کے لیے استعمال کرتے ہیں. فلاں اگر کہے کہ یعنی اس کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اس نے پہلا دن جو ہے وہ پہلی رات گزاری وائف کے ساتھ، تو بنا بہا، بس اتنا کافی ہے. سو یرید ان یبنی بہا، اور وہ اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اس کے پاس نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ، اس حدیث کے اندر بڑا سبق ہے. ولما یبنی بہا، لما اب یہ ابھی تک کے معنی میں یہ نفی ہے، نفی محدد ہے. لما یبنی بہا، اب یہ یبنی مجزوم ہو گیا یا ڈراپ ہو گیا، بہا میں پھر وہی سیم ہوا اس کا فائل. ولما یبنی بہا، لیکن ابھی تک اس نے رات نہیں گزاری. سو وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میری پیروی یعنی میرے پیچھے کوئی آدمی ایسا نہ چلے جس کا نکاح ہوا ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، اور اس نے ابھی تک اپنی زوجہ کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو، تو ایسا آدمی میرے ساتھ نہ آئے. پھر ان نبی نے ایک اور چیز سے منع کیا، ولا احد بنا بیوتا لم يرفع سقوفها. اوکے، آگے چلتے ہیں. فوزیہ آئیے، نشمی آئیے، غزالہ آئیے. فوزیہ، بنا جملے میں کیا ہے؟ بنا فعل ماضی ہے سر. فعل ماضی، اس کا ہوا فاعل ہے. راجے کدھر ہے؟ کا راجے پیچھے جائے گا نا. احد. اور بیوتن منصوب کیوں ہے؟ مفعول بھی ہی بن رہا ہے. ولا احد بنا بیوتن، اور نہ ہی ایسا کوئی آدمی جس نے گھر بنائے ہو. بنا بیوتن، جس نے گھر بنائے ہوں. ولا احد بنا بیوتن، اور نہ ہی وہ آدمی، یعنی نہ ہی وہ آدمی میری پیروی کرے. ولا احد بنا بیوتن لم يرفع سقوفها. اب لم پھر نفی کے لیے آ گیا. رفع یرفع، بلند کرنا. یرفع مجزوم، ہوا اس کا فاعل، وہی احد ان کی طرف چلا گیا. سقوفها مفعول یرفع، کہ اس نے ان کی چھتوں کو بلند نہیں کیا، یعنی ہاں واپس بیوت کی طرف آ گیا. یعنی اس نے ابھی گھر تو بنا لیے ہیں لیکن ان کی چھتیں نہیں ڈالی. ایسا آدمی بھی میری پیروی نہ کرے. ولا احد اشترى غنما او خالفات، اور نہ ہی ایسا آدمی میری پیروی کرے. اب احد یہاں پر پھر مبتدا ہو جائے گا، اشترا خبر، اور باب افتعال میں سے شین را یا مادہ. غنما مفعول او عطف، خالفات بھی مفعول. غنمن یہ مطلب بکریوں کو کہتے ہیں، وہ جو ریوڑ ہوتا ہے، اور خالفات یہ حاملہ اونٹنیوں کو کہتے ہیں. اور یہاں بھی غنمن سے مراد بھی وہی حاملہ بکریاں ہی مراد ہے. تو ولا احد اشترى غنما او خالفات وهو ينتظر اولادها، یہ واو حالیہ پھر ہوا مبتدا. ينتظر، انتظر ينتظر، ينتظر کا فاعل ہوا، اولادها مفعول. یہ پورا جملہ ہوا خبر بن گیا. یعنی کوئی بھی ایسا آدمی میری پیروی نہ کرے جس نے حاملہ اونٹنیاں یا بکریاں خریدی ہوں اور وہ ان کی اولاد کا انتظار کر رہا ہو. تو انہوں نے دوسری شرط لگا دی کہ یہ اس طرح کے تین طرح کے آدمی میری پیروی نہ کرے. کیوں انہوں نے کہا؟ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے کہا، اور اس میں بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو کوئی ایسا آدمی نہیں چاہیے جس کا دھیان جہاد کے وقت پیچھے کسی دنیاوی کاموں میں مشغول ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے نکاح کیا وہ پہلے طلاق دے کے آئے، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا نہیں، وہ وہیں گئے پہلے اپنی وقت بیوی کے پاس وقت گزارے. اور جس نے مطلب گھر، اب یہ امپورٹنٹ 3 پوائنٹ ہیں تینوں. واقعی ایسا ہوتا ہے، آپ کسی مرد اور عورت کا نکاح کر دیں اور اس کو طول دے دیں، وہ بیچارہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. سیم ایز گوز ود گرل. یہ غلط ہے، یہ بیسیکلی بیچاروں کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. تو دین ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دینی اعمال کے لیے انسان فارغ البال ہونا چاہیے، یعنی اس کے ذہن میں کوئی بوجھ نہ ہو. اچھا،
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اب کیا کہ جی اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ بوجھ نہ ہو؟ دیکھیں، بوجھ سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے زندگی میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کو تو خالی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ کام جو ہم پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں کہ کنٹینیوشن میں ہے اور اس دوران ہم کو دین کا کام کریں. مثال کے طور پہ ابھی آپ لوگوں میں سے اگر کوئی کھانا چھڑا کر کچن میں بیٹھی ہیں اور وہ کلاس لے رہی ہیں، تو مجھے بتائیں وہ کلاس کیا سے لے پائیں گی جب تک کہ ان کا کھانا جو ہے وہ چولہے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ پک رہا ہے. تو ان کا دھیان ادھر ہی رہے گا کہ ساڑ نہ جائے، کہیں خراب نہ ہو جائے، کہیں جل نہ جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو دین یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ بندی اس کو پہلے وہ کھانا اپنا پکا لینا چاہیے تسلی کے ساتھ، کیونکہ یہ کلاس اس کو اس دماغ میں لینی چاہیے کہ وہ اس کا دماغ مشغول. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ. کیسے ہے آیت ثانیہ؟ مجھے بھول گئی تو جلدی سے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کیسے ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یعنی جب اپنے معاملات سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ جب آپ ایسے معاملات سے فارغ ہو جائیں جس میں انسان کا دماغ مصروف رہتا ہے، ان کو مکمل کر لینا چاہیے. اس لیے دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ انسان کو اگر حاجت ہو، رفع حاجت، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز نہ پڑھے بلکہ رفع حاجت ادا کرے. کھانا آ جائے تو اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ مستقل سنت ہے. کھانا سامنے آ جائے تو پھر آپ نماز کہ یار بس تو کھانا رکھو میں نماز پڑھ کے آیا، نو، ایسی نماز مت پڑھیں. 100% انسان کا دماغ مشغول رہتا ہے کھانے میں. اور یہ نبی جو ہے وہ جہاد پر جا رہے ہیں، اتنے بڑے عمل پر جا رہے ہیں، تو وہاں کسی ایسے آدمی کو بتائیے جہاد کا عمل تو یعنی ایک چوکنا رہنے کا کام ہے نا، کہ چاروں پانچوں چھوں طرف سے، ہر طرف سے آپ گھرے ہوئے ہیں، چاروں جہتوں سے، اوپر نیچے سے. تو اس صورت میں ایک آدمی کا دماغ کہیں مشغول ہے کسی بڑے معاملے میں، تو وہ کیسے اس کو اچھی طرح سے ادا کر پائے گا؟ تو اس میں بڑی حکمت کی بات ہے. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دینی کاموں کو ہمیں اسی صورت میں کرنا چاہیے کہ جب ہم ایسے سٹریس کا شکار نہ ہوں. اسی لیے میں اپنے طالبات سے کہا کرتا ہوں کہ جب آپ گرامر سیکھنے آئیں تو آپ کسی ایسے گروپ کا حصہ نہ ہوں جہاں آپ کا دماغ زیادہ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کیٹیگرائز بھی کروایا تھا کہ آپ حفظ قرآن تو کر سکتی ہیں، لیکن لفظی ترجمہ چھوڑ دیں، لفظی ترجمے کو چھوڑ دیں. آپ صرف حفظ قرآن ساتھ کر سکتی ہیں، کیونکہ حفظ قرآن جو ہے وہ حفظ قرآن بھی ویسے مشکل ہو جاتا ہے گرامر کے ساتھ، کیونکہ گرامر جو ہے یہ دماغ کا کام ہے. البتہ تجوید سیکھنے کا عمل ساتھ چل سکتا ہے. لفظی ترجمہ تو میں کہتا ہوں گرامر جب کو جو کرنے آئی ہے اس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اس کو اس طرح مصروف کرنا ہی نہیں چاہیے خود کو. لفظی ترجمے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ایک بڑے مشن پر ہے، بلکہ وہ جو لفظی ترجمہ کروا رہی ہے نا، انشاءاللہ وہ اس کو پڑھا دے گی، وہ اس کو بتائے گی کہ یہ جو آپ لفظی ترجمہ کرا رہی ہیں یہاں یہ غلط کرا رہی ہیں، یہ ایسے نہیں ہے. تو یہ یہاں تک انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ پہنچ جاتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں جو 3 انہوں نے منع کیے، یہ تینوں ایسے کام تھے. اب ایک آدمی ہے، اس نے گھر بنا لیا، اس نے اب تک چھت نہیں ڈالی، اور اس کو آپ لے جائیں جہاد پہ، تو اس نے کر لیا جہاد، پھر وہ تو چھت میں پھنسا رہے گا، اس کے دماغ میں یہی چلتا رہے گا، بارش آئے گی تو طوفان آئے گا تو یہ ہو جائے تو گھر گر جائے گا. تو چھت نہیں ڈلے گی، آپ بنا چھت کے کمروں کو چھوڑ دیں تو وہ تو دیواریں بھی گر جائیں گی اس کی کچھ عرصے میں. تو وہ چھت ڈالنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بارش آ جائے تو آپ کی دیواروں کو خطرہ ہو جاتا ہے. تو چھت ایک سٹریس بن جاتی ہے بندے کے لیے. جب اس نے گھر بنا لیا، دیواریں کھڑی کر لی اور ابھی تک چھت نہیں بنی، یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے گھر بنوانے والے پہ. تو وہ اس کو جلدی ہوتی ہے کہ بس ایک دفعہ چھت ڈل جائے. تو اب ایک آدمی ہے، اس نے بکریاں خریدی ہیں یا اونٹنیاں خریدی ہیں جو حاملہ ہیں. اب یقینی بات ہے کہ وہ تو بھائی اس کے انتظار میں ہوتا، بڑی ٹینشن میں ہوگا، خوشی اور ٹینشن دونوں میں ہی. سال کے بعد اس کی پروڈکشن آئے گی، آگے اس نے اس کے معاملات دیکھنے، ان کو سنبھالنا ہے. تو ایسا آدمی کیا جہاد کرے گا؟ بہرحال فغزا یعنی پس انہوں نے غزوہ کیا، وہ چلے گئے یہ کہہ کر، اور ایسے آدمی کو روک دیا. ہوا فائل یہ نبی کی طرف چلا گیا، انہوں نے غزوہ. آگے فدنا من القریۃ صلاۃ العصر. دنا یدنو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب آنا. دنا کا فائل ہوا، وہ بھی نبی کی طرف چلا گیا. من القریۃ یعنی بستی کے قریب ہوئے. کب ہوئے؟ صلاۃ العصر،
یہ اب یہ مفعول فی ہے، وقت معین بتایا جا رہا ہے کہ عصر کی نماز کے قریب، وہ بستی کے قریب ہوئے جہاں انہوں نے غزوہ کرنا تھا، او قریباً من ذالک، یا نماز عصر کے تقریباً قریب، یہ مفعول ہو گیا، من ذالک قریباً کی صفت بن گیا کہ عصر کی نماز کے وقت کے قریب قریب وہ بستی کے قریب ہوئے۔ فقال للشمس، قال کا فاعل ہوا اور وہ چلا گیا نبی کی طرف، للشمسی متعلق فعل ہو گیا، انہوں نے سورج سے کہا انکی مامورۃ، یہ اس قال کا مقولہ ہے، انکی مامورۃ، انتی اسم ان، یعنی کاف منصوب ضمیر اسم ان، مامورۃ خبر ان، مامورۃ مؤنث کیوں ہے ثانیہ بنت ارشد؟ شمس کی وجہ سے سر۔ ویری گڈ، انا مامور، اور یعنی ان کی مامورۃ، تم سورج سے کہا کہ تم بھی حکم دیے گئے ہو، مامور یعنی تم حکم کے اندر چل رہے ہو، وانا مامور، اور میں بھی حکم کے اندر چل رہا ہوں۔ سورج سے انہوں نے اس لیے کہا کہ سورج غروب کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ سورج ذرا رک جائے، لیکن انہوں نے سورج سے تو نہیں کہا کہ تم رک جاؤ، بلکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہم احبسها علینا، حبس یحبس روک لینا، انت فاعل، امر کا صیغہ، ہا مفعول، سورج کی طرف، علینا متعلق ہو گیا، یا اللہ اے ہمارے پروردگار اسے روک لے ہم پر، فحبست مجہول، پس اسے روک لیا گیا، مؤنث مجہول کا صیغہ، ہی فاعل شمس کی طرف چلے گا، حتی فتح اللہ علیہ، حتی بمعنی الہ، یہاں تک کہ لفظ الجلالہ فاعل فتح، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اب دیکھیں فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اب علی حرف جر سے فتح عطا فرمانا، حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ ان نبی کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ آگے چل رہا ہے، فجمع الغنائم، جمع کا فاعل ہوا، الغنائم مفعول، پس انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا، فجاءت مؤنث ہو گیا، وہ آئی، اب وہ آئی کیا آئی، یعنی انا، یعنی مطلب، یعنی ان کا مطلب ہے النار، النار مفعول، یعنی مطلب، یعنی ہوا فاعل، ٹھیک ہے، یعنی ان کا مطلب تھا النار مفعول، آگ، یعنی النار، لتأکلہا، لام تعلیل، تأکل منصوب، ہیا فاعل، ہاں مفعول، لتأکلہا تاکہ وہ اس کو کھا جائے، اب یہ ہیا منار کی طرف چلا گیا، لتأکلہا، فلم تطعمہا، تطعم کھانا، اس کا ہیا فاعل، ہاں مفعول، فلم تطعمہا، بس اس نے اسے نہ کھایا، یعنی یہ ہاں چلا گیا غنائم کی طرف، غیر عاقل کی جمع، تو وہ آگ نے اسے یعنی نہ کھایا، فقالا، نبی کی طرف چلا گیا فاعل، نبی نے فرمایا ان فیکم غلولا، غلولا اسم ان فیکم خبر مقدم، تم میں کوئی غلول ہے، غلول سے مراد یہ ہوتا ہے جو مال غنیمت میں خیانت کر دے، اسے کہتے ہیں غلول، ان فیکم غلولا، کہ اسی لیے کیونکہ ہوتا یہ تھا پہلے دور میں کہ غنیمت کا مال جمع کر لیا جاتا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک آگ آتی تھی جو اسے کھا جاتی تھی، ایسے ہی صدقہ کے بارے میں ہوتا تھا۔ فَلْيُبَايِعْنِ مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، لام امر، یبایع، بايع یبایع باب مفاعلہ، رجل فاعل یبایع، نی مفعول، من کل قبیلۃ، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی میری بیعت کرے، فلازقت ید رجل بیدہ، لازقہ چپک جانا، لازقہ مؤنث، ید رجل فاعل، بیدہ ہی، ہا ضمیر چلا گیا نبی کی طرف، ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، فقالا، نبی نے فرمایا فیکم الغلول، تم میں کوئی خیانت، یعنی اب وہ مختلف قبیلوں نے قبیلوں کے آدمیوں نے ایک ایک نے ہاتھ ملایا ان سے بیعت کے لیے، تو ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے آدمی کا ہاتھ چپک گیا، پھر انہوں نے کیا کہا، فَلْيُبَايِعْنِ قَبِيلَتُكْ، یعنی پورا قبیلہ اب میری بیعت کرے، سیم ہے، صرف جو فاعل ہے وہ بدل گیا ہے، قبیلتک، فَلْيُبَايِعْنِ قَبِيلَتُكْ، یعنی اس آدمی سے کہا کہ تمہارا پورے کا پورا قبیلہ میری بیعت کرے، لازقت، اب یہ فلازقت سیم بات ہے، ید الرجلین، یعنی دو آدمیوں کا ہاتھ، او ثلاثۃ، یا پھر تین آدمیوں کا ہاتھ، بیدہ،
یعنی 2 آدمیوں کا یا 3 آدمیوں کا مزید ہاتھ ان کے ساتھ چپک گیا تو کنفرم ہو گیا کہ معاملہ ادھر ہی ہے. فقال فیکم الغلول، نبی نے ان سے کہا تم میں کوئی غلول ہے. فجاؤوا برأس، اچھا یہ مجھے یہاں تھوڑی گڑبڑ ہوتی. فجاؤوا برأس، وہ ایک لے کر آئے سر، مثلی، اب یہ بدل بن رہا ہے، مثلی رأس بقرۃ، ایک گائے کے سر کے برابر سر، من الذهب، اب یہ رأسن کی صفت ہے. فجاؤوا برأس مثل رأس البقرۃ من الذهب، یعنی وہ ایک ایسا سر لے کے آیا جو سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا سائز جو ہے سونے کا تھا، اس کا سائز تھا گائے کے سر جتنا. فوضعها، وضع فاعل یعنی نبی کی طرف چلا گیا، ہوا ہاں مفعول. تو انہوں نے ان غنائم، اب یہ ہاں یہاں غنائم کی طرف ہے، سر کی طرف نہیں ہے، پورا مال غنیمت. تو انہوں نے پورا مال غنیمت دوبارہ رکھا. فجاءت النار، آگ آ گئی. جاءت مؤنث، نار فاعل، فاکلت تھا، اکلت مؤنث یا فاعل، ہاں مفعول غنائم. تو آگ نے غنائم کو کھا لیا. فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل یحل، حلال ہو جانا، تحل الغنائم فاعل تحل لأحد متعلق، قبلنا ظرف، ہم سے پہلے غنیمت کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہوا. ثم پھر احل اللہ لنا الغنائم، ثم پھر احل، باب فعال میں سے لفظ الجلالہ فاعل، احل لنا ہمارے لیے، الغنائم مفعول، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا. لما، جب، رعا ضعفنا، رعا دیکھنا ہوا فاعل، ضعفنا مفعول، واجزنا مفعول دوسرا، جب اللہ نے ہماری کمزوری اور ہماری لاچاری کو دیکھا. فاحلنا، احلها لنا، احل کا فاعل ہوا لفظ الجلالہ کی طرف، ہا مفعول، غنائم لنا ہم، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا کہ ہم اس کو بجائے اس کے کہ آگ کو کھلائیں بلکہ ہم اسے خود کھا سکتے ہیں. تو یہ تو جی حدیث تھی. اب دیکھیں اس میں اگر میں سوال کروں غزالہ بنت وسیع کہ یہ باب الصدق میں یہ حدیث کیوں آئی ہے؟ اس میں صدق کا تو لفظ ہی کہیں نہیں تھا. جی استاد، کیونکہ یہاں پر جن لوگوں نے غداری کی تھی یا جن لوگوں میں یہ غلول لوگ بیٹھے تھے، شاید اس وجہ سے آیا ہو. ہاں جی، خیانت کرنا، یعنی انہوں نے خیانت کی تھی. مال، ہاں جی صحیح کہا آپ نے، مال غنیمت جو ہے اس کو چھپا لیا تھا اور پھر سچ نہیں بولا تھا کہ ہم نے رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ جی حدیث باب صدق میں موجود ہے. تو یعنی انسان کو سچائی اختیار کرنی چاہیے اور خیانت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی اب اگر نبی نے کہہ دیا ان فیکم غلول، تو پھر بتا دینا چاہیے جس نے جو کیا ہو، کیونکہ نبی پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر آ جائے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا. اب دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ نشانی ہی ہے نا کہ آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا. اب عام تو یہ نہیں ہوگا، لیکن انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے معاملات فرما دیتے ہیں، لیکن انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کچھ ایسے معاملات فرماتے ہیں کہ ان تک بات کو پہنچایا جاتا ہے. جی الحمدللہ، ریاض الصالحین بہت قیمتی کتاب ہے احادیث کے معاملے میں. یہ احادیث کی کتابوں میں سے نچوڑ ہے. اس حدیث کو میں نے خود کیوں آپ کے سامنے کیا؟ کیونکہ وقت کم تھا، مجھے ڈیوٹی پر بھی جانا تھا، اور اگر میں ایک ایک سوال آپ سے کرتا بڑی حدیث تھی، وقت لے جاتی، اس لیے میں نے آپ کے لیے بھی آسانی رکھی اور یقیناً سب سے پہلے تو اپنے لیے آسانی رکھی، کیونکہ زیادہ وقت لگ جاتا اور ڈیوٹی کا ٹائم بالکل میرے سر پر آنے والا ہے. اور آپ لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں ذرا بڑی حدیث، لمبی حدیث دیکھ کر، تو آپ لوگوں کی گھبراہٹ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہوگی، تو لیکن گھبرایا نہ کریں. اب دیکھ لیں اس پوری حدیث میں ٹھیک ہے، جو نالج تو ہم نے اس کا فائدے میں دیکھا کہ اس کا حدیث میں کیا فائدہ ہے، لیکن ایک اور چیز بھی آپ آبزرو کریں گرامر کے حوالے سے. کتنے جملے اس میں سے نکلتے ہیں. جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، لائے نہیں ہے، لائے نفی ہے، 3-4 ابواب کا استعمال ہے، فاعل ہیں، مفعول ہیں، ضمیریں پیچھے لوٹ رہی ہیں. تو جو خاص طور پہ ٹیچرز ہیں وہ اس طرح کی حدیث پر نظر رکھا کریں کہ کلاس پریکٹس میں یا کلاس کو اپنی کو ایکسرسائز دینے کے لیے ایسے جملے نکال لینا. ٹھیک ہے، ان کی معمورۃ ان فقال للشمس ان کی معمورۃ، بتائیے یہ ان کی میں انتی مؤنث کیوں ہے، معمورہ مؤنث. تو آپ جملے کریٹ کر سکتے ہیں.
اب جس طرح بیچ ایڈ چل رہا ہے لم یرفع سقوفہا، اس طرح کے جملے نکال سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عمل قبول فرمائے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ان احادیث سے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.